ساتھیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی بطن مادر میں 120 دن تک رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس بندے کا رزق بھی لکھو، اس کی عمر بھی لکھو، اس کا خوش نصیب ہونا اور بد نصیب ہونا بھی تحریر کر دو۔ اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وقت جو ہوتا ہے یہ انسان کے جسم میں نفخ روح کا وقت ہوتا ہے۔ انسان عالم ارواح سے ہے اور عالم ارواح سے عرصہ دراز تک وہاں رہنے کے بعد اس کو عالم اجسام میں منتقل ہونا تھا۔ اس انتقال کے لیے انسان کو ایک بشری پیکر چاہیے تھا۔ اس بشری پیکر کا آغاز بطن مادر میں ہوتا ہے اور 120 دن گزرنے کے بعد عالم ارواح سے ایک فرشتہ آتا ہے تو انسان کے اس بشری پیکر میں اس روح کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد مبارک کو اگر ہم دیکھتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلفا وما تناکر منها اختلفا، کہ جو ارواح ہیں ان کے لشکر ہیں۔ جس طرح سے ہم اس دنیا میں آباد ہیں، کئی دیہاتوں میں، کئی شہروں میں، بڑے شہروں میں آباد ہیں، تو ہماری سوسائٹیز ہیں، ہمارے کئی قصبات ہیں، اسی طرح سے عالم ارواح میں سب روحیں اکٹھی رہی ہیں۔ لیکن جب ہم عالم اجسام میں منتقل ہوئے ہیں تو عالم ارواح کی کوئی چیز ہمیں یاد نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں عالم ارواح کی کوئی چیز یاد نہیں تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم ارواح جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے بطن مادر میں، اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کا عرصہ گزارا ہے، اور پھر اس کے بعد 2.5 سال کے قریب مدت رضاعت کا ایک زمانہ ہے، ہمیں تو وہ بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن بہت ساری روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ زمانہ یاد رہتا ہے۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی تفسیر روح البیان میں حضرت مالک بن دینار کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار ایک دن بازار میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا تھا اور رو رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے اس بچے کو بڑا پیار آیا اور میرے دل میں شفقت پیدا ہوئی کہ میں اس بچے سے پوچھوں کہ اس بچے کو کیا مسئلہ ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو بچہ ہنسنے لگ گیا۔ کہتے مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی کہ ایک ہی لمحے میں اس کے آنسو گر رہے تھے اور اگلے لمحے اس نے ہنسنا شروع کر دیا ہے۔ تو میں اس سے بات کرنے کے لیے سوچنے لگا کہ اس بچے کو میں سلام کہوں یا نہ کہوں۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میرے ذہن میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے۔ تو میں نے اس بچے کو کہا السلام علیکم۔ اس بچے نے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس بچے نے میرا نام لے کر میرے سلام کا جواب دیا۔ میری حیرت اور بڑھ گئی اور میں نے اس بچے سے اگلا سوال کیا کہ این عرفتنی، کہ بیٹا تو مجھے کیسے پہچانتا ہے، کہاں سے تو مجھے جانتا ہے، میری تو آپ سے اس سے قبل ملاقات نہیں ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں آپ کو عالم ارواح سے جانتا ہوں، میری اور آپ کی روح دونوں کی ایک مقام پہ رہی ہے، میں وہاں سے جانتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یہ بچہ اتنا دلچسپ تھا کہ میرا اس سے گفتگو کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ میں نے اس بچے سے اگلا سوال کیا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ عقل میں اور نفس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ آپ کے نفس نے آپ کو سلام کرنے سے روکا تھا اور آپ کی عقل نے آپ کو سلام کرنے پہ مجبور کر دیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کی جب یہ بات سنی مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے اس بچے سے اگلا سوال کیا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنے سمجھدار ہو تو تم مٹی میں کیوں کھیل رہے ہو۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ وہ بچہ کہنے لگا کہ اس مٹی سے میں پیدا ہوا ہوں اور اسی مٹی میں میں نے لوٹ کر جانا ہے، جس کا آغاز بھی یہ مٹی ہے، جس کا انجام بھی یہی مٹی ہے، تو اس کو تکبر، غرور اور مٹی سے نفرت کیسی؟
حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو تمہارے قریب آیا، لیکن میری بات کرنے سے پہلے تم ہنسنے لگ گئے، تو غم کا خوشی کا اتنا قریب کا تعلق تو نہیں ہے، تیرے رونے اور ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ جس وقت میں رویا تو مجھے اللہ کا غضب یاد آ رہا تھا، اور اپنی اس زندگی کی قیمت و قدر و قیمت میری نظر میں تھی کہ میں کب تک اس دنیا میں رہوں گا، مجھے ہمیشہ اور دائمی زندگی کے لیے یہاں سے آگے منتقل ہونا ہے، اور اس کا سارا فیصلہ میری اسی زندگی پر ہے، تو میں اس زندگی کو یوں برباد کیوں کر رہا ہوں؟ لیکن جب خدا کا غضب یاد آیا تو جہنم میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، میں رونے لگ گیا۔ لیکن اگلے لمحے مجھے یاد آیا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اس کے غضب پہ غلبہ ہے، خدا کی رحمت یاد کر کے میں ہنسنے لگ گیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا تو اتنا فکر مند رہتا ہے، تو ابھی مکلف بھی نہیں ہے، ابھی غیر مکلف ہے، ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا، تو اس قدر فکر کیوں کرتا ہے، خدا کے عذاب سے اس قدر ڈرتا کیوں ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں مکلف نہیں ہوں، لیکن جب میں گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں آگ جلاتی ہے تو وہ سب سے پہلے چھوٹی لکڑیاں لگاتی ہے اور اس کے بعد اس پہ پھر بڑی لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، میں خوف زدہ اس لیے ہوتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے چھوٹے بچوں سے جہنم کو بھڑکائے اور پھر اس کے بعد بڑوں کو اس میں ڈالا جائے۔ یہ فکر جو ہے اگر یہ انسان کے وجود میں پنپتی ہے آغاز سے تو انسان کی روح ترقی کرتی چلی جاتی ہے، اور انسان کو وہ ساری باتیں جو عالم ارواح کی ہیں وہاں تک انسان کی عقل جو ہے وہ سفر کر جاتی ہے، اور اگر انسان اپنے اوپر یہ پہرے بٹھا لیتا ہے تو انسان کی روح کو ترقی ملتی ہے۔ ایون کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی آپ کی یہ بات علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ الیواقیت والجواہر میں نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں عرصہ دراز تک روحیں آپس میں رہی ہیں، اور جن روحوں کی عالم ارواح میں آپس میں محبت تھی عالم اجسام میں بھی ان کی آپس میں محبت ہے، اور جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے اختلافات رکھتی تھی تو عالم اجسام میں بھی وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور اسی کی وضاحت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی مسند میں ذکر کیے۔ آپ فرماتی ہیں الارواح جنود منجندہ، کہ ارواحوں کے لشکر ہیں جو عالم ارواح میں مل کے رہے، فما تعارف منها ائتلفا، پس جو عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف رکھتی تھی، ایک دوسرے سے محبت رکھتی تھی، الفت رکھتی تھی، اس دنیا میں بھی وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے الفت بھی رکھتے ہیں، وما تناکر منها اختلفا، اور جو عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو مانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، ان کا اختلاف رہتا تھا، تو عالم اجسام میں بھی ان کا ویسے ہی اختلاف رہتا ہے۔ اور شیخ اکبر مزید اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان مرنے کے قریب جاتا ہے اور انسان اپنے حسن عمل سے، اپنے کردار سے اگر کسی فرشتے کا مقام پا لیتا ہے تو شیخ اکبر فرماتے ہیں وہ فرشتہ بندے کو کی روح کو ویلکم کرنے کے لیے عالم اجسام میں آتا ہے، اور انسان جیسے ہی اس اپنے ساتھی اور سنگی فرشتے کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ مچل جاتی ہے۔ اور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اگر یہ بندہ کسی نبی کی ذات میں اس کو فنائے تامہ ملتی ہے تو وہ نبی بھی اس کی سنگت کو آ جاتے ہیں اور اس کو لینے آتے ہیں۔ اور شیخ اکبر اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ انسان جب قریب المرگ ہوتا ہے تو نعرہ لگاتا ہے یا عیسیٰ یا مسیح ابن مریم، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنے دین سے منحرف ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں۔